بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ عالمی سطح پہ بہت زیادہ تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور نئے عالمی بلاک بن رہے ہیں، سیاسی اور فوجی اتحاد بنائے جا رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ اور پچھلے جو گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے CIA کے دنیا بھر میں آپریشنز کو ناکام کیا گیا، دنیا بھر میں CIA کے آپریشنز کو ناکام کیا گیا، ان کے ایجنٹس پکڑے گئے یا مارے گئے۔ اس طریقے سے اب کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں اور یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے طے شدہ پلاننگ کے تحت آہستہ آہستہ جو عالمی پلیئرز ہیں وہ اپنے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنے حریف کو کیسے قابو کرنا ہے، اور نئے حلیف بنائے جا رہے ہیں، پرانے حلیفوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور نئی فیلڈ عالمی سطح پہ بھی نئی فیلڈ سیٹ کی جا رہی ہے، نئی بساط بچھائی جا رہی ہے۔ اب ایک طرف یورپی یونین ہے جس سے برطانیہ الگ ہوا، اور ایک طویل پروسیس کے بعد اور بہت کوشش کی گئی، لیکن برطانیہ نے ہر صورت میں یورپ سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ علیحدہ ہو گیا۔ اب اس وقت کیوں اتنی جلدی مچائی گئی تھی، کیوں یورپی یونین سے علیحدہ ہونا چاہ رہا تھا برطانیہ، کیوں نکلنا چاہ رہا تھا اور بار بار ریفرینڈم ہو رہے تھے، اس کی ریزن اب سمجھ آ رہی ہے۔ کیونکہ برطانیہ سے یورپ نکلا اور برطانیہ نکلا، اور اس کے بعد اب جو نیا معاہدہ، نیا فوجی اتحاد آیا، سیکورٹی اتحاد، فوجی اتحاد، آکس کے نام سے، اس میں یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں کہ یہ پہلے سے پلاننگ تھی۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ چائنا نے خبردار کیا ہے اپنے سرکاری سطح پہ، اس کا سرکاری جو میڈیا ہے، گلوبل ٹائمز سرکاری اخبار ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ یہ دھمکی نہیں دی بلکہ انفارمیشن دی ہے کہ تیسری عالمی جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے۔ یہ سرکاری اخبار چائنا کا گلوبل ٹائمز کا آرٹیکل ہے اور یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے چائنا کی طرف سے، اور اس کے مطابق امریکہ جو ہے وہ اپنی حدود و قیود سے نکل رہا ہے، چین کے مفادات کو ہٹ کر رہا ہے، اور نئے جو فوجی اتحاد بنائے جا رہے ہیں، جو آخری بنا وہ سارے کا سارا ایشیا پیسیفک ہے، اور ایشیا میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا یہ نیا فوجی اتحاد مل کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو کیسے روکنا ہے، چائنا اس کے لیے تیار ہے۔ یہ آرٹیکل شائع ہوا اور اس میں کہا گیا کہ امریکہ، تائیوان کے پیچھے بھی انہوں نے کہا جی امریکہ ہے، اور تائیوان چونکہ چائنا اس پہ کلیم کرتا ہے، اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، ہسٹوریکلی بھی، پریکٹیکلی بھی، اور اس کے ساتھ بات چیت بھی چلتی رہی، اور وہاں پہ موسٹلی ان لوگوں کی حکومت رہی جو چائنا سے مائیگریشن کر کے ادھر گئے تھے۔ عارضی طور پہ کچھ عرصے کے لیے تائیوان ہاتھ سے نکلا بھی، واپس چائنا کے پاس آیا۔ اب چائنا اس کو باقاعدہ طور پہ اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے، تو اس پہ ریزسٹ کیا جا رہا ہے، مزاحمت کی جا رہی ہے تائیوان کی طرف سے، اور اس کے پیچھے ہے امریکہ۔ تو اس لیے چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ تائیوان کی اور امریکہ کی جو ملی بھگت ہے اس کو ہم کسی صورت میں اگنور نہیں کر سکتے، اور یہ اس انداز سے کی گئی ہے کہ تقریباً جو امن کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا، اور تائیوان کے صدر جو ہیں وہ بھی، تائیوان کی جو صدر ہیں، خاتون ہیں، وہ بھی کھل کر میدان میں آ رہی ہیں، اور جو چینی طیاروں کی پروازیں تھیں، 38 جنگی جہازوں کی پروازیں، اور خاص طور پہ تائیوان کی دفاعی حدود کے اندر جانا اور وہاں پہ پروازیں کر کے واپس آنا، وہ ایک واضح طور پہ چین کی طرف سے میسج تھا۔ اب چینی جنگی طیاروں کی تائیوان کی جو ڈیفنس زون کی خلاف ورزیوں پر جو تائیوان کی صدر ہیں انہوں نے اس کو اشتعال انگیز قرار دیا، اور اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے خاص طور پہ، بلکہ وہ کشیدگی کو کم نہیں کیا جا رہا بلکہ برطانیہ، امریکہ اور جاپان اس کشیدگی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور
ان کے بھی برطانیہ، آسٹریلیا اور امریکہ، ان کے بھی جنگی طیاروں، جاپان سمیت 6 ملکوں کے طیارہ بردار نیول جہازوں نے بحیرہ فلپائن میں گزشتہ ہفتے جنگی مشقیں بھی کیں۔ ان مشقوں کو بھی اور آبنائے تائوان میں برطانوی اور امریکی نیوی کے گشت کو بھی خاص طور پہ، اور پھر کواد ممالک کی بحریہ کی گشت کی گئی، فوجی گشت جو تھی اور فوجی ایکسرسائز اس کو بھی، اور پھر اس سارے معاملے کو اوکس جو معاہدہ ہے چین کہہ رہا ہوں، برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا، اس کو، یہ ساری چیزیں چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے تھیں اور چائنا ان کو آبزرو کر رہا ہے، اور اس لیے چین کے صدر وہ اب تائیوان پر اپنے قبضے کو ناگزیر قرار دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ تائیوان پہ قبضہ کر لیا جائے اور تائیوان کو باقاعدہ طور پہ اپنا حصہ قرار دے دیا جائے۔ انہوں نے کچھ 2016 میں ایک پیش بھی کیا تھا، خود مختاری کی بنیاد پہ ایک فارمولا، کہ وہ فارمولا تھا کہ 2 انتظام ہوں گے لیکن ایک طاقت کے نیچے، یعنی کہ 2 ملک لیکن ایک طاقت کے نیچے، آپ اسے کنفیڈریشن کہہ سکتے ہیں، کہ اس پہ کنٹرول جو ہے وہ ہوگا چین کا، اور چین ویتنام اور فلپائن پر بھی اپنا اثر و رسوخ آہستہ آہستہ بڑھانا چاہ رہا ہے۔ اب اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، جو چین کی سرکاری اخبار میں چھپی ہے، اس میں کہا گیا کہ تائیوان کی حیثیت کے حوالے سے کشیدگی بہت پہلے سے تھی، مگر یہ اضافہ جو ہے وہ 2019 میں ہوا، اور اس وقت ہوا جب چین کے صدر نے یہ کہا کہ وہ طاقت کے حق کا استعمال محفوظ رکھتے ہیں، اور اس سے بعد سے یہ جیسے چین نے دھمکی دی، اس کے بعد سے امریکہ اور برطانیہ اور یہ سارے جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور یورپ کو خاص طور پہ اس میں سے نکال دیا۔ یورپ کی میں بات آگے جا کے کروں گا، اور انڈیا کو ملانے کی کوشش کی، لیکن انڈیا میں اور جاپان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے آ سکیں، لہذا جاپان کو اور انڈیا کو دونوں کو نکال دیا، جو نیا فوجی اتحاد ہے اب اس پہ انحصار کیا جا رہا ہے، اور آسٹریلیا کو خاص طور پہ جو جوہری آبدوزیں دینے کا فیصلہ ہوا وہ بیجنگ کے لیے ناقابل قبول اور ناقابل برداشت تھا، لیکن چائنا یہ کہتا ہے جی کہ وہ کسی بھی قسم کی دھمکیوں کو اور اس طرح کے جو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور جیسے ہی اوکس معاہدہ ہوا، یہ برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کا فوجی اتحاد ایشیا پیسیفک، تب سے چائنا نے بھی اپنی جو طیاروں کی پروازیں ہیں، جنگی جہازوں کی پروازیں، ان میں اضافہ کر دیا، اپنی نیوی کو ساؤتھ چائنا سی میں بھی اور بحرین میں بھی ایکٹیو کر دیا ہے، اور خاص طور پہ انڈیا کو بھی، جو چائنا انڈیا کو پریشر میں لا رہا ہے، وہ چائنا انڈیا کے لیے واضح طور پہ وارننگ ہے کہ اگر اس نے چین مخالف کسی بھی اتحاد میں جانے کی کوشش کی، خواہ وہ فوجی اتحاد ہے یا غیر فوجی اتحاد، جس کا مقصد چین کے خطرات بڑھانا ہے چین کے لیے، تو ایسی صورت میں چائنا شاید دوسری طرف کیا کرے، لیکن انڈیا کو وہ فوراً سبق سکھانے کی پوزیشن میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کی طرف سے جو پاکستان کی طرف اینٹی بیلسٹک میزائل لگائے گئے ہیں اس کو پاکستان سیریس لے رہا ہے، اور اس صورت میں اس میں پاکستان کو بھی اس لڑائی میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں یہ چین کا آرٹیکل اور چین کی جو آفیشیل پالیسی، تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے، یہ اپنی جگہ۔ اب یورپ کیا سوچ رہا ہے، ذرا یورپ کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یورپی یونین کا یورپی یونین کا اجلاس ہوا ہے، خاص طور پہ افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد یہ پہلا اجلاس 2 روزہ یورپی یونین کا اجلاس ہوا، سربراہی اجلاس تھا، جس میں کوئی 28 ملکوں کے، یورپین ممالک کے 28 سربراہان اس میں شریک ہوئے، اور اس میں جو زور دیا گیا، نمبر 1 یہ زور دیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اب یورپی یونین کو
ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के मामले से ये सबक सीखना चाहिए इनखला के बाद कि यूरोपीय यूनियन एक अपनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़ौज तैयार करनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और तगड़ी फ़ौज तैयार करनी चाहिए। और इस हवाले से ये इस इजलास में जी डिस्कशन हुई है और ये आइडिया दे दिया गया है कि अब क्योंकि हर जगह पे नए फ़ौजी इत्तेहाद बनते जा रहे हैं, शंघाई ताउन तंजीम को ज़हन में रखिए, ये बहुत बड़ा फ़ौजी इत्तेहाद बनेगा और ये ऐलान नहीं हुआ लेकिन बना दिया गया है। उसके बाद आप दूसरा ऑक्स को देख लें, तीनों मुल्कों का फ़ौजी इत्तेहाद बन चुका है। यूरोप को अमेरिका बरतानिया ने धकेल दिया बाहर और इसमें बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को ये लेके आए हैं। यूरोपीय यूनियन को और यूरोपियन कंट्रीज़ को फारिग कर दिया और फिर अगला जो टीका लगाया फ्रांस को, जो कि यूरोपीय यूनियन का बहुत मामा मुल्क है, उसको जो जौहरी आबदोज़ों का सौदा मनसूख करवाया अमेरिका ने ख़ुद दी और बरतानिया को भी दे रहा है, तो वहाँ पे उसका कंट्रोल वो भी है। और इसीलिए ये 27 रुकनी यूरोपीय ब्लॉक ने जी इस बात पे भी ये जो नया मुआहदा हुआ है, नया मुआहदा सिक्योरिटी मुआहदा ऑक्स, बरतानिया, अमेरिका, बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इस मुआहदे के मुज़मिरात का भी जायज़ा लिया गया कि यूरोपीय यूनियन ये सोच रही है कि इस मुआहदे के बाद बैनुल-अक़वामी स्टेज पर उसका क्या किरदार होगा। यानी कि यूरोपीय यूनियन को बिल्कुल एक वो कहना चाहिए जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं या टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करते हैं, अफ़गानिस्तान में यूज़ किया, उसको उठा के बाहर फेंक दिया और यूरोपीय यूनियन से पूछा तक नहीं, ना उनके मफादात ना कुछ। लेकिन जो दीगर ममालिक हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, जो तगड़े मुल्क हैं, इन सबको छोड़ दिया। इसमें जी यूरोपीय यूनियन के अंदर भी कोई थोड़ी सी डिवीज़न मौजूद है, ये भी ज़हन में रखिए। इस इजलास में भी ये देखी गई और मशरक़ी यूरोपीय मुल्क जो हैं वो रूस से खौफज़दा हैं और वो रूस की तरफ नहीं जाना चाहते और उसकी वजह ये बताते हैं कि यूरोपीय यूनियन और नेटो इत्तेहाद के जो माबैन ताउन इसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ये टेंशन ख़त्म हो। और जबकि दूसरी तरफ क्या है जी, जर्मनी, इटली, स्पेन और फ्रांस ये मुल्क थे जो ये मुल्क जो हैं तगड़े मुल्क हैं, जर्मनी भी, इटली भी, स्पेन भी और फ्रांस भी, ये कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन की दिफाई सलाहियत बढ़ाई जाए और इसको एक मज़बूत यूरोपीय इत्तेहाद बनाया जाए, फ़ौजी इत्तेहाद बनाया जाए, इसको फ़ौजी इत्तेहाद में कन्वर्ट किया जाए। और 2 दिन इजलास, और इसमें जो फ्रांस के सदर हैं वो ख़ास तौर पे उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आए जी और उन्होंने कुछ रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। और इस यूरोपीय यूनियन के जो सरबराही इजलास था इसमें जी एक और भी चीज़ हुई कि बल्कान के जो 6 ममालिक हैं, सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, बोस्निया, शुमाली मकदोनिया, कोसोवो और अल्बानिया के रहनुमाओं से भी ये मुलाकातें इन्होंने की हैं यूरोपीय यूनियन के सरबराहान ने। और यूरोपीय यूनियन की जो जनूब मशरक़ी यूरोप के मामले में और फिर शुमाली अफ्रीका तक दोस्तों में इजाफ़ा करना चाह रहे हैं यूरोपीय यूनियन, यानी कि ये भी अपने बढ़ाना चाह रहे हैं अपने ताल्लुकात शुमाली अफ्रीका तक, अफ्रीकी ममालिक तक और मिडल ईस्ट तक भी आना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो फ्रांसीसी सदर ये बदस्तूर उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा जी कि हम यूरोपीय बाशिंदों को अपने बारे में वाज़े होने की ज़रूरत है कि हमारी सिक्योरिटी, हमारी सरहदों और हमारी आज़ादी के लिए क्या ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि अमेरिका, बरतानिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और पहले बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ और उसके बाद वो एक ऐसे नए फ़ौजी इत्तेहाद में कन्वर्ट हो गए हैं, तीनों मुल्क बशमूल ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें यूरोप के मफादात को भी मलहूज़े ख़ातर नहीं रखा जा रहा और यूरोप को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, यूरोपीय यूनियन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। लिहाजा ये सिलसिला ख़तरे से खाली नहीं है और आगे जाके जो नई सफ़बंदी होती है तो यूरोपीय यूनियन का अपना किरदार क्या होगा और वो कहाँ पे खड़े होंगे। और ख़ास तौर पे
انہوں نے کہا جی کہ یورپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ واشنگٹن کی توجہ اب صرف ایشیا پر مرکوز ہے، یورپ پہ نہیں، اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور پریزیڈنٹ بائیڈن بھی اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو یہ صورتحال ساری کو دیکھیں تو اسی لیے پابندیاں بھی عائد کی جا رہی ہیں چائنا اور روس کے درمیان، غیر اعلانیہ طور پہ سائبر کے میدان میں حملے ہو رہے ہیں اور بڑے خوفناک حملے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی ویب سائٹس کلوز کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ویب سائٹس بند کی جا رہی ہیں، اسی طریقے سے ایک دوسرے پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور چین روس کو سپورٹ کر رہا ہے، روس چائنا کو سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ ان دونوں ممالک پہ کوئی پابندیاں عائد کرتا ہے تو چین بھی مذمت کر رہا ہے، روس بھی، اور اس کو ناقابل قبول قرار دے رہا ہے۔ اس لیے جو تیسری عالمی جنگ کے بارے میں چین کے سرکاری اخبار نے اور سرکاری میڈیا نے خبردار کیا ہے تو یہ کوئی خطرے سے خالی چیز نہیں ہے۔ اب ہے کہ پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہوگا۔ پاکستان بھی سوچ رہا ہے کہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، غیر جانبدار رہنا چاہیے یا کسی ایک دھڑے میں جانا چاہیے۔ ماضی میں پاکستان کو کسی ایک دھڑے میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔